ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت سارے اندرونی بیرونی محاذ ایسے ہیں جس پہ پاکستان کی پالیسی اور پاکستان کے اندر جو فیصلے ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ حال ہی میں بہت سے اہم فیصلے خارجہ امور کے حوالے سے طے پائے، گو کہ 4 سال کے بعد فائنلی خارجہ امور کی منسٹری جناب خواجہ آصف صاحب کے پاس آئی، اور پاکستان کو جو درپیش مسائل اور چیلنجز ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑے ہو گئے ہیں۔ FATF کا مسئلہ ہو یا کہ پاکستان کو جو تنہا کرنے کی سازش ہے عالمی سطح پہ وہ معاملات ہوں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی بات ہو، یا پھر اندرونی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے مسائل ہوں جو کہ مستقل مسائل کا شکار ہے۔ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ شخصیت تو ہمارے ساتھ ایسی ہے جن سے صرف خارجہ امور پہ بات ہونی چاہیے، لیکن ہم پاکستان کے تمام مسائل کے اوپر ان سے بات کریں گے۔ جناب وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ سر، یہ پارلیمنٹ کے تقدس کے اوپر کل بات ہوئی اور آپ نے فرحت اللہ بابر صاحب کو سنا، رضا ربانی صاحب کو سنا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمان کے تقدس کے لیے سب سے بڑا امتحان اس وقت موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے بڑی ٹائملی بھی ہے، اور یہ بات جو ہے اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے کوئی اختیارات ہیں جو آئین میں درج ہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اس کی ایک ریفلیکشن ہے، اور آئین کی خالق بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس آئین میں ترمیم کرنے کا اگر حق بھی ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ کا ہے، اور یہ حق جو ہے وہی آئین اس کو دیتا ہے، اور بصیرت عوام کے نمائندوں کے یا عوام کی خواہشات کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس حیثیت میں ان کو ملا ہوا ہے۔ اور باقی جو ادارے ہیں، جوڈیشری ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے آئین کو، وہ انصاف کا ادارہ ہے، اس کی بھی ہر چیز ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، جس طرح پارلیمنٹ کی ڈیفائنڈ ہے۔ اسی طرح باقی ادارے ہیں، ایگزیکٹو ہے، جو 3 ہی ادارے ہیں جو ڈیفائنڈ ہیں، اور ساتھ یہ بھی بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آئین کی جو خلاف ورزی ہوگی وہ کس طرح آئین میں اس کو ویو کیا جاتا ہے، چاہے وہ آج سے 20 سال قبل ہوئی یا 19 سال قبل ہوئی یا اس سے پہلے ہوئی، تو یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں۔ ان میں کوئی رائے جو ہے 2 رائے نہیں ہے، لیکن تجاوز ہو رہا ہے۔ لیکن تجاوز ہو رہا ہے، تجاوز اس لیے ہو رہا ہے کہ جب آئین کی جگہ، آئینی اداروں کی جگہ افراد میں تصادم ہوتا ہے، یہ افراد کے جب مفادات جو ہیں، میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، یہ پچھلے 70 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آئین جب بھی پامال ہوا یا آئین کی بے حرمتی جب بھی ہوئی، یہ اس وقت ہوئی جب افراد کے مفادات جو ہیں، یا گروہی مفادات یا انسٹیٹیوشنل مفادات یا سیاسی مفادات جب آپس میں ٹکرائے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ہمارے آئینی ڈھانچے کو پہنچا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ایک نیا سلسلہ اب شروع ہوا ہے، جو پہلے میرا خیال ہے ہماری خیر نیا تو نہیں ہے، میں اس کو بھی پرانا ہی کہوں گا، وہ بھی اداروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، وہ مفادات تھے چند لوگوں کے کہ جو اس پولیٹیکل سچویشن کو جو ہے آلٹر کرنا چاہتے تھے، اور ٹکراؤ کا سبب ٹکراؤ کا سبب، اور اس سے نظریہ ضرورت نے جو ہے وہ جنم لیا، اور اس نظریہ ضرورت جو ہے وہ ہمیں ہانٹ کرتا رہا اگلے 40-50 سال میں۔ اب ایک اور طرح کا نظریہ ضرورت آپ کو لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے، میں پارلیمانی نظام کی بات کر رہی ہوں، وہ ایٹ سٹیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو کل رضا ربانی صاحب نے اور بابر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی واز ویری کوئک ٹو ڈس اون دوز تھنگس، اور آج اخبار میں آیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ
پیپلز پارٹی ساتھی رائے ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اپنی تاریخ کی نفی کر رہی ہے, اپنی روایات کی نفی کر رہی ہے. پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ آئین تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک بالادست ادارہ ہے, یہ ایک مقتدر ادارہ ہے, اور جو آئین میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ پارلیمنٹ, میں بصیرت ممبر پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ ایز این انسٹیٹیوشن اس کی پابند ہے. جب وہ اس سے تجاوز کرے گی تو ڈیفینیٹلی آئین جو ہے وہ آپریٹ کرے گا. اسی طرح باقی ادارے جب ایگزیکٹو یا عدلیہ جو ہے تجاوز کرے گی تو آئین آپریٹ کرے گا. آئین میں ان تمام چیزوں کی گنجائش ہے. یہ ایک عجیب بات نہیں ہے کہ آپ شطرنج کے ٹیبل کے اس طرف ہیں اس وقت, پیپلز پارٹی اس وقت طرف تھی, اور آپ تو مذاق جمہوریت کے خالقین میں سے ہیں, بنانے والوں میں سے ہیں نا, آپ کی نیگوسیشنز ہوتی تھی, بیٹھتے تھے آپ لوگ. اس میں میں تو یہ پی ایم ایل این کیوں ذمہ داری نہیں لیتی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کیا پچھلے 10-8 سالوں کے اندر, آج شطرنج کی ٹیبل کے اس طرف آپ لوگ ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ, دیکھیں میاں نواز شریف 2008 سے لے کے 2013 تک حکومتیں گرا بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں گرائی. آزاد کشمیر میں اور دوسری جگہ حکومت ان کی رہی, بلکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. گورنر راج لگا پنجاب میں, زرداری صاحب نے وہاں پہ سلمان تاثیر مرحوم سے جو کچھ بھی کروایا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اس کی تاریخ نظریاتی پارٹی کی, انہوں نے ایک نئی ڈائمینشن جو ہے پولیٹیکل ہماری جو کلچر تھا اس میں انٹروڈیوس کرائی 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے. میں ان کی قربانیوں کا ذکر جو ہے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا, ان کے ورکرز کی اور ان کی قیادت کی. لیکن اب پیپلز پارٹی کو جو چیز ڈرائیو کرتی ہے وہ ذاتی زرداری صاحب کا ذاتی مفاد جو ہے, جو آپ کے دوست بھی ہیں. نہیں, میرے بالکل میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہوئے ہیں, اس میں مجھے کوئی ڈینائی نہیں میں کرتا, لیکن ان کا ذاتی جو مالی مفاد ہے نا وہ ڈرائیو کرتا ہے اس ساری چیز کو. وہ پولیٹیکل مفاد کوئی نہیں ہے, سیاست ان کے لیے مینز ٹو این اینڈ ہے, اینڈ جو ہے وہ مال بنانا ہے. تو اٹس اے رuthless, ایبسلیوٹلی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے اٹس اے ruthless پاور گیم, نتھنگ ایلس. سر جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میمو کے اوپر کون گیا کورٹ کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کے کیس میں کیا نہیں کیا. نہیں دیکھیں نا, میمو کے کیس میں آج بھی ان کے دستے راست رہے ہوئے ہیں, ان کے معتمد ہیں, آج بھی معتمد ہیں حسین حقانی صاحب. وہ جس قسم کا گفتگو کرتے ہیں, آپ جانتی ہیں جس قسم کی پاکستان کے متعلق یا پاکستان کے اداروں کے متعلق جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. ہماری میں نہیں کہتا کہ ہمارا کو بالکل پرفیکٹ سچویشن ہے پاکستان کے اندر, ہمارے بے شمار نقائص ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, ہماری سیاست کے اندر. لیکن آپ ایک ایسی جگہ بیٹھ کے پاکستان کو گالی دیں جہاں آلریڈی ہمیں بعض جماعت گالیاں دی جا رہی ہیں, تو میرا خیال یہ دکھ کی بات ہے. اور زرداری صاحب کو جو ہے اپنے ان جو رفیق کار ہیں, جو دوست ہیں, ان کو آج بھی وہ اون کرتے ہیں. اگر زبانی کلامی اس کو ڈس اون کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. میں نے آپ کو گنوایا ہے جو گورنر راج لگایا, ہماری گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا, وہ گورنمنٹ ہماری ریسٹور ہوئی. عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا, عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بھی تاریخ ہے نا, جو تاریخ ثابت نہیں کر رہی کہ جو کچھ ہوا عدلیہ کے ساتھ وہ سب ٹھیک ہوا. آئی مین جس طرح سے عدلیہ اس کے بعد ایمرج ہوئی ہے اور ایکٹیویزم آیا ہے, پیپلز پارٹی اس وقت آئیڈینٹیفائی کر رہی تھی. نہیں دیکھیں نا, پیپلز پارٹی نے اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں سبارڈینیٹ عدلیہ چاہتی تھی ڈوگر صاحب کی سربراہی میں. تو جو ہماری گفتگو ہوئی عدلیہ بحالی کے سلسلے میں ان کے ساتھ, وہ ابھی تک تو امانت ہے. کسی وقت مجھے اجازت ملی تو میں وہ گفتگو بتا بھی دوں گا کہ کیا گفتگو تھی, کیونکہ میں اس میں گو بٹوین تھا. لیکن انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کو جو ہے وہ ایون ٹو دا ایکسٹینٹ, آئی ول گو بیک ٹو دا 70s, جو ترامیم 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ابتدائی ترامیم ہوئی اس میں بھی عدلیہ کی کو کرٹیل کیا گیا جو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے.
وہ چاہتے تھے کہ ڈوگر صاحب کے ذریعے جو ہے وہ عدلیہ کو سبارڈینیٹ رکھ سکیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے ہم آئین کی حکمرانی جو ہے 100% جو ہے وہ آج قائم نہیں کر سکے. مجھے ذاتی طور پہ مجھے دکھ ہے. آج تقریباً 3 دہائیوں کی سیاست کے بعد میری جو ذاتی سیاست ہے پارلیمنٹری کیریئر کے بعد ہم اسٹل ایٹ لاس کہ میرے ادارے کا کیا اختیارات ہیں, عدلیہ کے کیا اختیارات ہیں, انتظامیہ کے کیا اختیارات ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر, عدلیہ کے اندر, ایگزیکٹو کے اندر, دوسرے اداروں کے اندر جس میں آپ کا میڈیا بھی ہے, ہماری فوج بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, مجھے دکھ آتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی ذات کے جو ہے پرزم سے دیکھتے ہیں, اس سے نہیں نکلتے. لیکن بریک سے پہلے سر ایک اور سوال, میثاق جمہوریت کو ریوائیو کرنے کا اس سے بہتر وقت نہیں ہے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. کیا کر سکتے ہیں آپ, کیا کر سکتے ہیں, پی ایم ایل این کیا آفر کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ ساتھ چلیں؟ میاں نواز شریف نے آلریڈی آفر کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے آنے والا 5-7 روز میں, اس میں آپ بالکل اس کو میثاق جمہوریت کی تحت جو ہے آپ اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کر لیں. اس کے امکانات موجود ہیں اس وقت تو فوری طور پہ میں آج کی تاریخ میں تو مجھے اتنے کوئی امکانات نظر نہیں آتے, لیکن سیاست میں جو ہے چیزیں جو ہے پی ایم ایل این نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ میرا پرسوں کے بیان آیا ہوا تھا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ادارے کا تماشا لگائیں, دیکھیں میں اگر کسی اور ادارے کو گلہ دوں گا تو پہلے میں اپنے گھر کو تو درست کر لوں. درست بات. جو میرے اپنے گھر کا میرے ادارے کو لوگ کہتے ہیں اس پہ بھیجو, اس کو میرے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ گالیاں, ننگی گالیاں دیتے ہیں میرے ادارے کو. میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا, تو میں لوگوں کے کس طرح جو ہے جی گلہ کروں جا کے. کل کوئی وائنڈ اپ کر دیتا ہے سارے کا سارا سسٹم جو ہے, تو یہ جو ہمارے اندر سے بیٹھ کے جب لوگ گالیاں دیتے ہیں, ہمارے جو اس کا نمک کھاتے ہیں اس ادارے کا, اس سے تنخواہ لیتے ہیں, چندہ دینے کی نوبت آئے تو اس میں چندہ نہیں دیتے, باقی ساری اسمبلی دیتی ہے, وہ واحد شخص ہے جو چندہ بھی نہیں دیتا. خان صاحب بالکل آپ اس طرح کا لیول دیکھیں, آپ سنسیریٹی دیکھیں کہ اگر آپ کے ادارے کے ساتھ, میں آپ کو آئی ڈونٹ نو مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا کسی اور وقت کر لوں گا, لیکن جب تک ہماری اپنے ادارے کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ 100% نہیں ہوگی, جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. میرا ادارہ جو ہے وہ مقننہ ہے, پارلیمنٹ ہے. میں اس ادارے کے ساتھ جو ہے میرا اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ از لیکنگ. تو کیونکہ یقین نہیں ہے پارلیمانی نظام کے اوپر نا. پارلیمانی اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام بدلنے کی جو بات کچھ عرصے سے ہو رہی ہے, یہ ڈائریکشن اسی طرف ہے. دیکھیں آپ نظام جب افراد جو ہے اس نظام کو جو ہے چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, آپ دیکھیں نا, اگر یہ آرگومنٹ جو ہے 1958 میں دیا گیا جب مارشل لا لگایا گیا, یہ 1977 میں بھی دیا گیا, صدارتی نظام, اور تو یہ نہیں, میں اس میں بلیو نہیں کرتا. واٹ ایور وی ہیو, آج کا جو آئین ہے اس کے تحت اگر صحیح دیانتداری کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو there is nothing wrong with the نظام. بالکل. ہم گفتگو کر رہے ہیں وزیر خارجہ جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم عدلیہ سے ٹکراؤ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ وزیر خارجہ سے اور بہت سے اہم سوالات مانگنی چاہیے کہ انہوں نے بھی پارلیمان کو نقصان پہنچایا ہے, عدلیہ پہ حملے کیے ہیں, ان کو نہیں معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا جو ایکٹ تھا عدلیہ کی بحالی کا, وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ. اگر میاں نواز شریف اس دن نہ نکلتے تو وہ پریشر جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ کریٹ نہیں ہونا تھا اور عدلیہ بحال نہیں ہونی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے عدلیہ کی آزادی, اس سے مجھے اختلاف ہو یا آپ کو اختلاف ہو, علیحدہ بات ہے کہ وہ آزادی جو ہے کس حد تک استعمال ہونی چاہیے, کس حد تک نہیں, تو وہ قانون کی انٹرپریٹیشن ہے, وہ قانون کی تشریح ہے. لیکن عدلیہ کی آزادی میں جو میاں نواز شریف کی کنٹریبیوشن ہے وہ ایبسلیوٹلی انڈسپیوٹڈ ہے.
تمام دنیا جو ہے نا وہ سرنڈر کر کے بیٹھ چکی ہوئی تھی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن مجھے لمحہ بلمحہ جو ہے نا اس کی ڈیٹیل پتہ ہے. سرنڈر کر کے بیٹھ چکی, لیکن میاں نواز شریف جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے وہاں سے ماڈل ٹاؤن سے, اور ایک فارمیڈیبل فورس بن گئے جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے اور راوی کے پل پہ پہنچے. اور انہوں نے پھر جو ہے مقتدر ادارے جو ہیں ہمارے, انہوں نے پھر گیلانی صاحب کو کہا کہ بھئی یہ رکنے والا کام نہیں ہے, آپ عدلیہ کو ریسٹور کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جہاں اور بڑے تاریخی کام کیے ہیں اس وطن عزیز کے لیے, ان میں ایک یہ بہت بڑا یہ ایک آئینی ایشو تھا جس کے اوپر ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کولیشن گورنمنٹ چھوڑ دی. جی 3 مہینے کا ٹائم تھا ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو انہوں نے اس کو ایفا نہ کیا اور ہم نے حکومت چھوڑ دی. ہم نے اقتدار جو ہے قربان کر دیا. نہیں تو میں منسٹر پیٹرولیم تھا اس میں, بالکل, شاہد خاقان عباسی منسٹر آف کامرس تھے اس میں. تو ہمیں اچھے خاصے پورٹ فولیو ملے ہوئے تھے. اس ہم حکومت میں جو حصے دار تھے اس حکومت میں, ہم نے وہ چھوڑ دی. تو ہماری قربانیاں جو ہیں عدلیہ کے لیے وہ میرا خیال ہے یاد ایسا. لیکن اب جب گالیاں نکلتی ہیں, اب نہال ہاشمی کا دیکھ لیں, دانیال طلال صاحب, میاں صاحب, یہ سارے معاملات جو ہیں اس عدالتوں میں, میں اس پہ جو ہے کوئی ڈسکشن یا اس پہ کوئی میں اگر رائے دوں گا تو میرے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن میں نے آپ کو میاں نواز شریف کی جو پازیٹیو کنٹریبیوشن جو ہے, اور میں کہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ایک سائڈ پہ کر کے تو صرف جو ابھی بھی متنازع ہے, جو حالات چل رہے ہیں, یہ تو کسی اونٹ جب کسی کروٹ بیٹھے گا تو پھر ہی ڈیفائن ہو سکیں گے نا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے, اس ملک کے آئین کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. خیر صاحب, یہ تو بالکل آپ جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور آپ کو ہم سے زیادہ اندازہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں, میں ٹھیک نہیں کر رہا, لیکن جو ماحول ہے یہ ماحول ہماری جمہوریت کے لیے, ہمارے وطن کے لیے اور ہمارے امیج کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مجھ سے سٹارٹ کریں, آپ سے سٹارٹ کریں, کہ ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس جو فضا کی کا تناؤ جو ہے اس کو نیچے لایا جائے. ہم مستقل کنٹرول ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ملک کے لیے کافی خطرناک ہے. ڈیموکریسی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آسمان, آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, کہ ہمارا ملک جو ہے, وطن عزیز جو ہے, سب کچھ ہمارا یہی ہے. اس وطن کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جہاں پہ ہماری سرحدوں کی حفاظت ہے یا ہمارے اندرونی جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے, وہ بڑی سکسیسفلی ہماری فوج نے پچھلے 4-5 سال میں لڑی ہے. حکومتی اداروں نے لڑی ہے, پولیس نے لڑی ہے, جو ول آف دا گورنمنٹ جو ہے اس نے سپورٹ کیا. صاحب پیچھے پوری حکومت جو ہے کھڑی رہی ان اداروں پہ. آج بھی وہی سچویشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایفرٹ اکیلا جو ہے نا پاکستان کو اس کی منزل مقصود پہ نہیں لے جا سکتا. اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں. آپ ایک ماحول پیدا کریں. دیکھیں, آپ نے ابھی بیانیے میں شروع میں کہا کہ اگر FATF کے جو کمپلائنس تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تو, اور اس پہ بھی گھر کی صفائی کی بات ہوئی تھی آپ کی حکومت نے بہت شروع میں کہا, لیکن وہ صفائی نہیں ہو سکتی. دیکھیں آخری 12-13-14 دنوں میں ہم نے وہ تمام اقدامات کیے جو ہمیں 2-3 سال میں کرنے چاہیے تھے, 2015 سے لے کے 2018 تک جو ہے. چلیں اچھا ہوا, ہم نے پھر بھی کر لیے. لیکن اس ماحول کو جس ماحول میں پاکستان میں جمہوریت جو ہے پنپ سکے, مضبوط ہو سکے, اور اس ماحول میں جہاں پہ اداروں کی جو تقریم جو ہے وہ اپنی آئین کے تحت جو اسٹیبلشڈ ہے, سویلین بالادستی, جو سویلین بالادستی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے مشرف کے خلاف جو میری سٹرگل تھی, میرے کو ذاتی لڑائی تو نہیں تھی, میں تو آئین کی بالادستی کی بات کر رہا تھا. آئین میں ایک فوجی حکمرانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص اگر اس کی حمایت کرتا ہے یا کوئی, اللہ کے فضل سے میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوا, کوئی حمایت کرتا ہے یا اس کے کسی اقدام کی, ہمیں کہا گیا جب ہم پولیشن میں شامل ہوئے 2008 میں کہ آپ نے مشرف کے تمام اقدامات کی انڈیمنیفائی کرنا ہے.
ہمیں زرداری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا میری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ جن لوگوں نے ہمیں اقتدار میں جو لائے ہیں, جو گارنٹرز ہیں, ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے. ہم نے ریفیوز کر دیا, ہم نے کہا ہم ڈیمنیٹ, بیکاز یہ میری جو بنیادی ایک بلیف ہے, یہ میرا جو بنیادی عقیدہ جو ہے جمہوریت کے متعلق, یہ اس کی نفی ہے. لیکن خیر صاحب پھر بھی اوتھ لینا پڑا, اور میں بالکل اس چیز کے خلاف نہیں ہوں, کیونکہ جب آپ کے گھر پہ قبضہ ہو جائے تو قبضہ چھڑانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. زرداری صاحب وٹ ایور انہوں نے گارنٹی لی ہوگی, لیکن یہ کرنا پڑا, اور یہ کرنا پڑتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اب جو ماحول بن گیا ہے, اس میں اگر دو بڑی جماعتیں اس ملک کی اکٹھی نہیں ہوتی اور ایک ایجنڈا سیٹ نہیں کرتی تو یہ ماحول اور خراب ہوگا؟ اور ابھی چیئرمین سینٹ کا انتخاب آپ کے سامنے ہے, کیا آپ لوگ تیار ہیں کہ اس کے لیے رضا ربانی یا کوئی نہیں, میں جو آپ بات کر رہی ہیں, میں اس کی جو ابتدا میں جو ابھی بات کی آپ نے, کہ اگر پولیٹیکل جو برادری جو ہے, سیاسی برادری جو ہے وہ اکٹھی نہ ہوئی, انہوں نے اپنے ادارے کو, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری ہے. اول جو رسپانسبلٹی, ذمہ داری جو ہے, کیونکہ بڑی جماعت نہیں, میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں, سیاستدانوں کی, پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں, سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم اگر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ 100% درست کریں. یہ جو ہمارے اندر جو ہے وہ خلفشار ہے, میں کسی کو نام لوں گا تو پھر میں جو چیز ہے اس کو ہوا ہی دوں گا نا, اس لیے, لیکن میں نام لیتا بھی ہوں وقتاً فوقتاً جن لوگوں نے ہماری سیاست کو جو ہے وہ گالی بنا دیا ہے, اور وہ خود گالیاں دیتے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے, اس ملک کے اداروں کے لیے, اس ملک میں آئینی جمہوریت کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی صفوں میں جو ہے نا اتحاد, یا کم از کم ایک منیمم لیول کا ایک ڈسپلن ضرور قائم کرنا چاہیے. بالکل, ہم بات کر رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب سے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جو گھر کی صفائی کی بات ہوئی تھی, اور جو پاکستان کی, میرے خیال میں اس پہ ضرور رائے لوں گی قائد صاحب کی, ان کا بلکہ پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کہ 4 سال کی ناکام خارجہ پالیسی, اس کا ذمہ دار کون ہے, اور پاکستان آج جہاں کھڑے. قائد صاحب, جو خارجہ پالیسی کی آپ بات کر رہے تھے, اس کے حوالے سے 4 سال تو بالکل ناکام خارجہ پالیسی, آپ کے مطلب آپ کی حکومت نے پالیسی بنائی ہی نہیں, رادر یہ پنڈی کے حوالے کر لی یہ پالیسی ساری کی ساری. آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بالکل آپ کا ہے, لیکن پالیسی ناکام. پنڈی کون سا کوئی کسی اور ملک میں ہے سر, لیکن پالیسی ناکام ہو گئی, آپ کے دوست ناراض ہو گئے. آپ نے خود کا 16 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر, اور آپ نے فلائٹ کے اوپر ہم نہیں کریں گے فیصلے, آپ نے ایک پیراڈائم شفٹ کی بات کی, آپ نے حال ہی میں روس کا دورہ بھی کیا, لیکن اس کے اثرات نہیں نکل رہے. وہ جو اب آپ کے آنے کے بعد کا ٹائم ہے, 4 سال کے ساتھ آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اس کو. نہیں, دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے خطے میں ہم اس وقت موجود ہیں یا رہ رہے ہیں, یا ہمارا وجود جو ہے وہ ایک ایسے خطے کا حصہ ہے, اس کو جغرافیائی طور پہ تو ہم اپنے آپ کو کہیں ری لوکیٹ تو نہیں کر سکتے, یہی ہمسائے ہیں, یہی خطہ ہے. اس میں جو سیاست ہے یا جو جیو پالیٹکس جو ہے وہ اتنی زیادہ گمبھیر ہے. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے جھگڑے جو ہیں نا وہ اسی خطے میں, افغانستان کا لے لیں, عراق کا لے لیں, شام کا لے لیں, ہمارا کشمیر کا لے لیں, تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو روہنگیا کا آپ لے لیں, فلسطین کا لے لیں. تو یہ ودن یہ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر سارے جو ٹربل سپاٹس ہیں یا فلیش پوائنٹس جو ہیں, یہ کانفلکٹ ہے, جو سچویشنز ہیں وہ یہیں پہ موجود ہیں. اس میں اور اس میں پھر ایڈ ہوئے پچھلے 2-3 سال میں قطر اور باقی جو عرب ممالک ہیں ان کا, ایران اور سعودی عرب, یہ ایڈ ہوئے پچھلے 2-3 سال میں, یہ چیزیں جو ہے نا ایڈ ہوئی. تو افغانستان ایک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارا بھائی ہے, اس کی جو پرابلمز ہیں وہ ہم اون بھی کرتے ہیں, ان پرابلمز کو جو ہیں وہ ہماری پرابلمز ہیں. تو اس سارے مسئلے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی جو ہم نے سٹیئر کی ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر, وہ اس کو آپ قطعی طور پہ ناکام نہیں کہہ سکتے. ایک مرحلہ آیا جس میں ہم وی ور انڈر ٹیریبل پریشر کہ ہم یمن میں جائیں, لیکن ہم نے
اپنے بھائی اپنے دوست سعودی عربیہ کو اس طرح مائل کیا کہ ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہوئے، آج بھی نہیں انوالو ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ ان کو جس لیول پہ اس وقت تعلقات تھے آج اس سے بہت بہتر ہیں. جواز ظریف صاحب پرسوں ترسوں جو ہے انہوں نے پاکستان بھی آنا ہے، 2 دن کے لیے وہ ہم تشریف لے کے آ رہے ہیں. ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. میرا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پہ جواز ظریف صاحب کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہے. ہمارے ترکی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ، قطر، ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. باوجود ان کی آپس میں جو ہے نا بدقسمتی ہے کہ ان کی آپس میں رفٹس ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی حالیہ جو ماہ گزرے ہیں اس میں تعلقات میں بہتری آئی ہے. اس میں ہمارے فارن سیکرٹری صاحبہ بھی وہاں پہ گئی، چیف آف سٹاف بھی ہمارے گئے، ہمارے فوجی اور سویلین دونوں کا ان میں جاتا ایسا وہ ایک صفحہ نظر آ رہا ہے نا کچھ عرصے میں جب سے جنرل باجوہ آئے، جب آپ وزیر خارجہ بنے اور فارن سیکرٹری، یہ سب ایک صفحہ نظر، اس سے پہلے وہ صفحہ کیوں بلینک تھا؟ ہو سکتا ہے میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس زمانے میں اگر ایک بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر خارجہ نہیں تھے، سرتاج صاحب بڑا کونا مشق ہیں، ان کا جو تجربہ جو ہے اس فیلڈ میں، وزیر خارجہ بھی ہمارے ہوئے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں باہر والوں کو گلہ دینے کی بجائے جو ہے ہمیں اپنا بھی کوئی حالات جو ہے درست کرنے چاہیے. وہ اپنے حالات ہی ایف اے ٹی ایف کا باعث تھے، وہیں سے ڈان لیگز جو ہے وہ ایمرج ہوا. سر بہرحال ڈان لیگ جو ہے جو بھی اس کی حقیقت تھی وہ ہماری اب قصہ پارینہ بن گیا ہوا ہے. میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن میں ایک آپ کو بات کہوں کہ ہماری جو بیگیج جو ہم کیری کر رہے ہیں نا، یہ 2 جنگوں کا، 80 کی دہائی کی اور پچھلی جو دہائی گزری ہے جس میں جنرل مشرف ہمیں لے کے گئے اس جنگ کے اندر، وہ کلیئر ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. لیکن میں فیل کرتا ہوں ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ کہ دیر از اے ول ناؤ کہ ہمیں یہ معاملہ جو ہے درست کرنے پڑے. یہ جو ابھی ریسنٹلی ٹروپس گئے اور اس پہ ڈینائل ہے، پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، وزیر دفاع نے بھی کہا کہ ٹروپس نہیں گئے. ٹروپس گئے ہیں، ٹروپس گئے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ حصہ نہیں ہے. نہ قطعی طور پہ دیکھیں ہماری سعودی عربیہ میں 15 20 ہزار ٹروپس رہے ہیں. ایک وقت تھا 80 کی دہائی میں کہ ایئر فورس، نیوی اور ہماری آرمی کے بہت بڑی پریزنس تھی سعودی عربیہ میں. لیکن اس وقت یمن کی جنگ نہیں تھی، ایران سے تنازع نہیں تھا. ابھی بھی تنازع اس وقت بھی ایران کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہے 1979 کے انقلاب کے بعد جو ہے عربوں کے ساتھ جو ہے تعلقات جو ہے وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں رہے. لیکن ہمارے اس وقت بھی، جس وقت ہماری ایون ان کی ایئر فورس میں ہمارے لوگ تھے، ہم ان کے ایئر بیسز پہ ہمارے لوگ تھے، ہم نے اس وقت بھی ان کی ٹیریٹری سے باہر کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیا. یہ 1982 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، 1982 سے یہ ارینجمنٹ چلی آ رہی ہے. ہم نے کسی جگہ حصہ نہیں لیا. ہمارے 1836 سال کا جو ان کا دفاعی ہمارا ریلیشن شپ ہے آپس میں، ہم نے سعودی عربیہ کے جو 4 دیواری کے اندر جو ہے ان کے لیے خدمات انجام دی ہیں ڈیفنس کی. ہرمین اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، اب بھی ایسے ہی ہوگا. قطعی طور پہ یہ بات نہیں ہے. اگر ہم 10 یا 1000 یا 1200 یا 1500 یا 2000 آدمی اور بھیجتے ہیں وہاں پہ، یا جو اس وقت ہماری وہاں پہ پریزنس جو ہے، بالکل ہماری کوئی انوالومنٹ جو ہے ہماری، اور یہ میں آپ کو تاریخی پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس تاریخی پس منظر میں آپ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ بھی، ایک دن کے لیے بھی جو ان کی ٹیریٹری سے باہر جو ہے، جو ان کے کانفلکٹس جو ہیں ان میں پاکستان میں کوئی بالکل شرکت نہیں کی. سر بالکل لاسٹ کویسچن ہے، گو کہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن آپ نے ابھی جو پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے، آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری بات جو نیب کورٹ ہے اس نے 2 ماہ کی، سپریم کورٹ نے ان کو توسیع دے دی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں پاناما کیسز کے اوپر میاں صاحب کے خلاف. اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، ہتھ کڑی لگتی ہے، جیل جاتے ہیں، واٹ ایور، کیونکہ اچھے کی امید تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں سیاستدان تو ہر قسم کی، اس قسم کی ایونچویلٹی کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ صورتحال ہم پہ پہلے بھی آئی ہوئی ہے. پہلی دفعہ اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے
تو یہ نتائج جو ہے جنرل مشرف کے زمانے میں بھی ہمیں سے بھگتنا پڑا. اللہ نہ کرے اس قسم کی کوئی سچویشن ارائز ہو. آپ نے الیکشن کا پوچھا، مجھے یقین ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے. اگر الیکشنز کو سکٹل کیا گیا یا کسی وجہ سے الیکشنز کو غیر یقینی بنایا گیا تو اس کا نقصان پی ایم ایل این کو صرف نہیں ہوگا، سارے ملک کو ہوگا. اس کا خدشہ موجود ہے کہ آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ میں دونوں سائڈز کور کر لوں. میں جس طرح کہا مجھے یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے. الیکشن جو ہے اگر آپ پبلک اوپینین کو مزل کریں گے یا پبلک اوپینین کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی بھی قوت، ہم ہوں گے یا کوئی اور قوت ہو، تو وہ پروڈکٹیو ہوگا. یہ 1999 نہیں ہے یا 1979 نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا ہی نہیں جان چھوڑے گا آپ ہی نہیں جان چھوڑیں گے. آج آپ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، کل یہ بکے گا، کبھی جو الیکشن پوسٹ پون کریں گے وہ چیز بک جائے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا جو بیک لیش ہوگی یا اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے، جو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ مینیج نہیں ہو سکے اور وہ خطرناک ہوں گے، اور اس سے جمہوریت کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچے گا. میرے لیے میں عمر کے اس حصے میں سب سے جو عزیز ترین میرے لیے چیز یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے جمہوریت کی ڈگر پہ نکل چل پڑے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں کوئی زیادہ نہیں تو چند اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ ہم نے جو اچھا کام رائے گا نہیں. آخری سوال ابھی ضمن میں، سیکنڈ ضمنی سوال مریم نواز کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے آپ کے رہنما کہتے ہیں ہم ان کے انڈر کام نہیں کریں گے. آپ ان کے انڈر کام کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے انڈر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کس گروپ میں ہیں بائی دی وے؟ میرا کوئی گروپ نہیں ہے. میں بالکل شہباز شریف صاحب ہمارے، میں نے کل بھی کہا ہے کہ امیدوار ہیں ہمارے وزیر وزارت عظمیٰ کے، تو مجھے قطعی طور پہ کوئی تعامل نہیں ہوگا ان کی وزارت عظمیٰ کو، بلکہ میں تو سپورٹ کروں گا ان کو. تو وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں میرا تعلق آسماں شہباز شریف کے ساتھ ساری عمر کا ہے، نصف دہائی سے زیادہ اس کے ساتھ میاں شہباز شریف کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ تعلق ہے. تو میرے لیے یہ تعلق جو ہے وہ ان کی بڑی قدر و قیمت ہے اس تعلق کی. تو میں سیاست میں جو ہے میرا ایک ہی اثاثہ ہے اور وفاداری ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کا.